ابھی وہ سزائے موت جو ہے وہ عملاً نافذ نہیں ہوئی ان کے اوپر، وہ ابھی باقی ہے، ان کا فیصلہ پینڈنگ ہے۔ تو انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جس رسول کو انہوں نے جھٹلایا تھا وہی رسول واپس آئیں، اور پھر ان کے ہاتھوں اس قوم پر معجزانہ طور پر اللہ کا عذاب آئے۔ جو باتیں ہمیں صحیح احادیث سے پتہ چلتی ہیں وہ یہی پتہ چلتی ہیں کہ ان یہودیوں کو انسانی کوششیں ہرا نہ سکیں گی، بلکہ جو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ ایسا وقت ہوگا جب مسلمان یہودیوں کے خلاف جہاد کر رہے ہوں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کے ساتھ مل کر مسلمان جہاد کریں گے، اور پھر یہودیوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے اس خاتمے کا وقت قریب ہی آ لگا ہو، اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا سے یہودی جو ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں اسرائیل میں، اور اب انہوں نے یہ کوششیں اپنی تیز تر کر دی ہیں۔ اب یہودی علماء اور ان کے جو لوگ ہیں یہ اس فکر میں ہیں کہ جہاں جو یہودی پائے جاتے ہیں ان کو جمع کر لیا جائے۔ وہ جو 10 قبیلے ہیں بنی اسرائیل کے جو کہ کھو گئے تھے جبکہ حملہ ہوا تھا ان کے ملک پر، the lost tribes of the house of Israel جن کو کہا جاتا ہے، 10 قبیلے جو کھو گئے تھے بنی اسرائیل کے، ابھی ان کی بھی تلاش میں ہیں۔ ہندوستان سے، چین سے، افریقہ سے، ہر جگہ سے ابھی اپنے یہودیوں کو جمع کر رہے ہیں، ان کی جینیالوجی دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے یہ نکلے تھے، ان کے انسیسٹری دیکھی جا رہی ہے، ان کے آباء و اجداد کون تھے، اور گریٹر اسرائیل یہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو جب وہ کام ہوگا، یہ سب جمع ہو جائیں گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ واللہ عالم، یہ لوگوں کی اپنی تھوڑی بہت اس میں تفسیر ہے، اور کچھ احادیث ہیں جو کہ ہم کو بتاتی ہیں کب ہوگا، کیسے ہوگا، ابھی ہوگا یا آج سے 1000 سال کے بعد ہوگا، ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 105 سے آیت 111، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے متنبع کر دو۔ پھر فوکس درست کر دیا گیا ہمارا کہ اصل مقصد کیا ہے کہ تم اپنی فکر کرو، تم پیشے گوئیوں کی فکر میں مت رہو، تم پروفیسیز کی فکر میں مت رہو۔ ہمارا موضوع اٹھتے بیٹھتے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے، یہودیوں کا خاتمہ کب ہوگا، قیامت کب آئے گی، کیا قیامت کے آثار شروع ہو چکے نہیں ہو چکے، یہ پیشن گوئیاں ہیں، ان کے بارے میں کوئی حتمی بات ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا وقت ظاہر نہیں کیا، تو انسان ان بحثوں میں بہت زیادہ نہ الجھے، کبھی کبھار کا ذکر اور چیز ہے، لیکن ان موضوعات کو اپنا ٹاپک ہی بنا لینا اور اپنی بحثوں کا مرکز بنا لینا اور اٹھتے بیٹھتے انہی باتوں کی فکر کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اصل میں جو مقصد ہے وہ ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے حق پہچان جائیں اور ہم بشارت کے مستحق بن جائیں، اور ہم اپنے آپ کو ان کاموں سے بچا لیں جن پر کہ وعید آئی ہے، جن پر کہ دھمکیاں دی گئی ہیں، جن کے بارے میں ہم کو وارن کیا گیا ہے۔ جس نے یہ کام کر لیا اس کی اپنی نجات ہو جائے گی، چاہے قیامت ابھی آ جائے، اسی لمحے آ جائے، یا قیامت آج سے 1 کروڑ سال کے بعد آئے، فرق تو نہیں پڑتا۔ اصل چیز کیا ہے؟ انسان اپنی فکر کرے اپنی نجات کی، اور وہ کام کرے جو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج نازل کیا ہے۔ مکثن کا لفظ آ رہا ہے، میم کاف تھا، مطلب ہوتا ہے انتظار کے ساتھ آنا کسی چیز کا، کسی چیز میں دیر کرنا یا وقفہ۔ انتظار انسان کے شوق کو بھڑکاتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ جب انسان انتظار کرتا ہے کسی چیز کا تو اس کا شوق بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اس چیز کو قبول کرنے پر انسان آمادہ بھی ہوتا ہے، پریپیئر ہو جاتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، ذہنی طور پر آمادگی ہوتی ہے۔ اور یہی ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ جب آیات آتی تھیں مسلمان ان پر بآسانی عمل کر لیا کرتے تھے۔ بآسانی سے مراد ہے
کہ بغیر چون و چرا کیے، بغیر کوئی بہانہ بنائے، احکامات یقیناً مشکل بھی تھے، آسان بھی تھے، لیکن وہ ذہنی طور پر تیار تھے کہ ہمیں اس چیز کو قبول کرنا ہے۔ بہت زیادہ تیزی سے کام کرنے سے بعض دفعہ بے سکونی پیدا ہوتی ہے اور انڈرسٹینڈنگ ڈیپ نہیں ہوتی۔ جیسے تیز بارش ہوتی ہے نا، تیز بارش تو بہت جلدی سے بہہ جاتی ہے، اور جو آہستہ آہستہ بارش برستی ہے قطرہ قطرہ، وہ زیادہ جذب ہوتی ہے انسان کے اندر۔ تو اسی طرح قرآن جب تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو اس سے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی، فہم پیدا ہوا، کمپریہنشن لوگوں میں اس کی آئی۔ وقتی تاثیر صرف نہ تھی کہ تیزی سے برسا اور تیزی سے بہہ گیا، وقتی تاثیر نہیں تھی، بلکہ اس کی تاثیر جو ہے وہ بہت عرصے تک مسلمانوں کے اوپر رہی۔ اب ختم سورت کی آیات ہیں۔ فرمایا قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے جو کہ نظر آتی ہے کہ اے انسانوں، ایمان لاتے ہو تو لاؤ، نہیں لاتے مت لاؤ، لاؤ گے اپنا فائدہ کرو گے، نہیں لاؤ گے اپنا نقصان کرو گے۔ اگر حقیقتاً علم والے ہو، سچ مچ کے انٹلیکچوئل ہو، سچ مچ کے تم ایجوکیٹڈ اگر ہو، تو یقیناً تم اس کلام کے آگے اپنی انٹلیکٹ کو جھکا دو گے، تم اس کا سپیریئر ہونا سمجھ جاؤ گے، تم پر واضح ہو جائے گا کہ تمہارے انٹلیکٹ، تمہاری ذہانت، تمہارے عقل سے بہت زیادہ بلند ہے یہ کلام۔ اوت العلم کا ذکر کیا گیا، من قبل ہی مراد ہے اہل کتاب، یہود اور نصارہ، جو کہ واقعی اپنی کتاب کا حق ادا کرنے والے تھے۔ جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے، اپنی کتاب ایسے پڑھتے تھے جیسے کتاب کے پڑھنے کا حق ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، اولئک یؤمنون بہ، کہ وہ لوگ جو اپنی کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کتاب کے پڑھنے کا حق ہے۔ جس نے واقعی خلوص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ بائبل پڑھی، خلوص اور تقوی کے ساتھ جس نے تورات پڑھی، وہ لازماً قرآن کو پہچانے گا کہ یہ اس کا سرچشمہ، اس کا سورس وہی ہے جو کہ بائبل کا اور تورات کا ہے۔ اور جیسے وہ اپنی کتاب پر ایمان لایا، اپنے رسول پر ایمان لایا، اسی طرح وہ قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے گا۔ اذقان، ذقن کی جمع ہے، ذال قاف نون، تھوڑی کو کہتے ہیں، چن کو۔ تو اس میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم، وہ لوگ جن کو علم دیا گیا تھا پہلے، ہی کی ضمیر قرآن کی طرف بھی جا سکتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی۔ جب ان پر یہ کلام پڑھا جاتا ہے، یخرون للاذقان، وہ گر جاتے ہیں تھوڑیوں کے بل۔ اس میں آپ دیکھیں تھوڑیوں کے بل گرنا، سجدہ جب ہوتا ہے وہ تو ماتھے کے بل گرا جاتا ہے نا، ماتھا۔ تھوڑیوں کے بل گرنا کیا؟ گردن کا جھکا لینا۔ اپنی گردن آپ نیچی کریں تو کیا ہوگا؟ آبویسلی چن جو ہے تھوڑی انسان کی خود بخود نیچے ہو جاتی ہے، یعنی خود بخود ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں اس کلام کی عظمت کے سامنے۔ وہ اپنا سر جھکا دیتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں قرآن کے سامنے، سجدن، سجدہ کرنے والے ہوتے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، اور ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنا ہی ہے۔ اور وہ اپنی تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں اور وہ روتے ہیں، اور اس رونے سے ان کے خوف میں، ان کے خشوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں نہ جائے گا وہ شخص جو اللہ کے خوف سے رویا جب تک کہ دھوہا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں واپس نہ لوٹ جائے۔ یعنی کہ ناممکن ہے نا کہ جو دودھ نکال لیا ہو واپس وہ تھنوں کے اندر چلا جائے۔
اسی طرح وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو کہ اللہ کے خوف سے روئے۔ اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم میں چلا جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئے، دوسرے جو اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے رات کو بیدار رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں کوئی اللہ کے خوف سے رونے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس کی وجہ سے آگ سے نجات عطا فرمائیں گے۔ ترمذی کے اندر یہ موجود ہے۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ جس شخص کو صرف ایسا علم ملا ہو جو اس کو رلاتا نہیں، تو سمجھ لو اس کو علم نافع نہیں ملا۔ تو قرآن کے ساتھ رونا بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ فرمایا آگے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ یعنی ایک تو اللہ کا ذکر کیا گیا کہ اللہ اور رحمان، یہ جو رحمان ہے اس کا ترجمہ تو ہم کرتے ہیں نا بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا، لیکن رحمان کو کچھ لوگ اللہ کا نام بھی کہتے ہیں اس میں علم ہے، جیسے اللہ کا نام ہے، اسی طرح الرحمن اللہ کا نام ہے۔ بہت سے مقامات پر قرآن میں عذاب کی آیات کے ساتھ بھی الرحمن کا لفظ آیا ہے، الرحمن نام آیا ہے اللہ کا۔ یعنی یہ ہمیں خیال نہ ہو کہ جہاں اللہ کی رحمت اور اللہ کے رحم کا ذکر آتا ہے صرف وہیں رحمان نام استعمال ہوتا ہے، بلکہ کئی مواقع پر رحمان نام استعمال ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا اپنا نام ہے، یہ پراپر ناؤن ہے، اس میں علم ہے، اللہ کی طرح الرحمن بھی اللہ کا نام ہے۔ تو کہا کہ تم چاہے اللہ کہو یا رحمان کہو، تم جس نام سے پکارو تمام اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کو تو ہم جانتے ہیں، یہ رحمان کون ہوتا ہے۔ کچھ قبائل ایسے تھے عرب میں جو کہ اللہ نام سے تو واقف تھے لیکن رحمان نام سے واقف نہ تھے، اور وہ اس سے بدکا کرتے تھے، چڑھا کرتے تھے۔ تو ان کی اس کم علمی کو دور کیا جا رہا ہے کہ اللہ کہو یا رحمان کہو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، دونوں میں سے کسی نام سے پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ اب نماز کا ذکر آیا کہ نماز پڑھنے میں نہ بہت اونچی آواز رکھو نہ آواز کو بہت پست کرو۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اتنی آواز میں نماز پڑھنی چاہیے کہ کم سے کم انسان کے اپنے کان اس کی آواز کو سن سکیں۔ بعض لوگ نماز پڑھنے میں ہونٹ بھی نہیں ہلاتے، دل ہی دل میں صرف پڑھتے ہیں، صرف ہونٹ بند کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ہونٹ ہلنے چاہیے۔ بعض لوگ صرف ہونٹ ہلاتے ہیں، ان کی آواز ہی نہیں نکلتی، وہ پڑھتے ہیں نا، ہونٹ ہل رہے ہیں لیکن آواز بالکل بند ہے، والیوم زیرو ہے بالکل۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی آواز میں انسان پڑھے کہ کم از کم خود اس کو آواز ہے کہ ہم پڑھیں اتنی تو ہونا کہ اپنے کانوں کو آواز ہے۔ پھر بعض دفعہ بیچ بیچ میں کوئی ایک لفظ بلند آواز سے کہا جا سکتا ہے، اس سے توجہ فوکس ہو جاتی ہے، کنسنٹریشن میں مدد ملتی ہے۔ جیسے آپ نے پڑھنی شروع کری سورہ فاتحہ، اب آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مالک ایاک نعبد، ایسے کر کے ایک ایک لفظ اگر آپ اونچا بولتی رہیں گی بیچ میں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی کہ آپ کی توجہ کم بھٹکے گی، ڈسٹریکشن کم ہوتا ہے۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگا رہے تھے اور صحابہ جو ہیں وہ رات کے وقت اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے آپ گزرے تو وہ بہت آہستہ آواز میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے سے گزرے، وہ بہت اونچی آواز میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اگلے دن آپ نے پوچھا دونوں سے
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آہستہ اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میں جس کو سنا رہا تھا وہ سب سنتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بھئی تم کیوں اتنی اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا شیطان کو بھگا رہا تھا اور سوتوں کو جگا رہا تھا۔ اب یہ اپنی اپنی شاکلہ ہے نا، یہ ہے شاکلہ، نیچر۔ ابو بکر عمر نہیں بن سکتے تھے، عمر ابو بکر نہیں بن سکتے تھے، تو اس پر آپ نے کہا ابو بکر سے کہ تم ذرا اونچی آواز میں پڑھو، اور عمر سے کہا کہ تم ذرا نیچی آواز میں پڑھو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور کہو تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا ولی ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ یہ بھی توحید پر عظیم الشان آیت ہے کہ اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، کوئی ساجی شریک نہیں اس کا، اور نہ ہی اس کی مملکت کے اندر کوئی شریک ہے کہ جس کے فیصلے اس کے فیصلوں کے ساتھ ساتھ نافذ ہوتے ہوں، نہ وہ کسی سے مشورے کرتا ہے، اور نہ ہی جو اس نے اپنے ولی، اپنے دوست بنائے ہیں وہ کسی کمزوری کی بنا پر، کسی کمزوری، کسی ویکنس، کسی حاجت کی وجہ سے، یا کسی خوف، خطرے یا حفاظت کی ضرورت کی وجہ سے اللہ نے ولی نہیں بنائے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کمزوری کی وجہ سے اس نے دوست نہیں بنائے۔ انسان جب دوست بناتا ہے تو یا تو کوئی اس کو ضرورت ہوتی ہے، یا کوئی اس کی کمزوری ہوتی ہے، یا اس کو حفاظت اپنی کرنی ہوتی ہے، تو وہ دوستیاں کرتا ہے۔ اللہ نے یقیناً ولی بنائے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ولی بننا پسند کیا ہے یا کچھ کو ولی اپنا بنایا ہے، کمزوری کی وجہ سے نہیں، صرف محبت کی وجہ سے۔ وہ تو بہت بڑا ہے، وَكَبِّرْهُ، اس کی تکبیر کرو، اللہ اکبر کہو، اس کی بڑائی بیان کرو، تکبیراً، جیسے کہ بڑائی بیان کرنے کا حق ہے۔ تو آغاز ہوا سورت کا تسبیح سے، اور اختتام ہو رہا ہے تکبیر پر۔ الحمدللہ یہاں ہماری یہ سورت مکمل ہوئی۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔